إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخره. ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی ایک خالق کائنات مالک ارض السماء کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام پیغمبروں پر بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور ازواج پر اور ان کی پوری امت پر. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے درمیان نماز کے متعلق میں نے 14 فضائل بیان کیے تھے. انہی چیزوں کو کنٹینیو رکھتے ہوئے انشاءاللہ مزید کچھ فضائل معلوم کریں گے اور نماز کی اہمیت و افادیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں گوشہ گزار کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یاد رکھیے 5 وقتہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت والی نمازیں ہیں وہ ہے فجر اور عصر. فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آئیے فجر کی نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. جندب بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا يطلبنکم اللہ من ذمته بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ گیا، وہ اللہ کی ذمے میں آ گیا. تم سے ہرگز رب العالمین اپنے ذمے کے متعلق ہرگز نہ سوال کرے ورنہ تم میں سے ہر شخص پھنس جائے گا اور پھر رب العالمین اسے اس کے جرم میں ثابت کر دے گا، اسے پالے گا اور رب العالمین اسے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے گا. اس حدیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز کی اہمیت و افادیت اتنا زیادہ ہے کہ جو کوئی انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے امن و امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے
تو رب العالمین بذات خود اس سے انتقام لے گا، کیونکہ رب العالمین نے اس انسان کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس انسان کے امان کو رب العالمین نے خود بحال کیا ہے، لہذا رب العالمین نے خود اس کو امان دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس انسان کو نقصان پہنچائے گا تو ایسے انسان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کے پاس تھا، سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی حجاج بن یوسف کے ساتھ موجود تھے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے سالم، تلوار کو پکڑو اور اس دروازے پر جو انسان کھڑا ہے اس کا گردن تن سے جدا کر دو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر خاموش رہے۔ دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا تو سالم بن عبداللہ بن عمر، چونکہ وہ امیر تھے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کچھ زیادہ ہی بڑا مجرم ہوگا، لہذا سالم بن عبداللہ بن عمر تلوار ہاتھ میں پکڑے اور اس انسان کے قریب گئے اور فرمایا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر کے بارے میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کو دور پھینک دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس انسان کو جس کو اللہ نے امان دیا ہے اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا، اور واپس لوٹ گئے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم نے کیوں اس کو قتل نہیں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ حتی یمسی، جو کوئی انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ شام ہونے تک وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی امان میں لے لیا ہے، اور جو کوئی انسان اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ بذات خود اس انسان سے انتقام لے گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اے حجاج تیری وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم ٹھہر جاؤں۔ حجاج بن یوسف بھی بے زباں ہو گیا، خاموش کر دیا حجاج بن یوسف کو۔ لہذا اتنی بڑی چیز ہے، اگر کوئی انسان مجرم بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجڑا مخنث آدمی، اس نے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں میں دیکھا اور غضبناک ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضبناکی کے عالم کو دیکھ کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ اس بدبختہ سر تن سے جدا کر دوں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ مہندی لگاتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خبردار، رب العالمین نے مجھ پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ میں کسی نمازی کا سر تن سے جدا کروں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم چیز ہے نماز، فجر کی نماز اتنی اہم ترین نماز ہے کہ رب العالمین کے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اللہ سے دشمنی مولتا ہے، وہ اللہ کے ذمے کو ٹھیس پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے امن و امان کو ختم اور رائگاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بذات خود رب العالمین اس انسان سے قیامت کے دن انتقام لینے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناممکن ہے کہ اس انسان کو آگ چھو سکے جو انسان فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتا ہو۔ ناممکن ہے کہ ایسے انسان کو آگ چھو سکے جو انسان فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتا ہو۔ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت دیکھیے، اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات بیان فرمایا، متقین کی صفات نماز پڑھنا ہے، مومنین کی صفات نماز پڑھنی ہے۔ میں نے بہت سے باتوں کو میں نے پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا، ان تمام باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈے اوقات میں نمازوں کو پڑھتا ہے، دو ٹھنڈے اوقات میں فجر اور عصر کی نماز جو انسان پڑھتا ہے، بلا شبہ ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ یہ فجر اور عصر کی نماز اتنی اہم ترین نماز ہے کہ رب العالمین ان دونوں اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیوں کو چینج کرتا ہے، اور رب العالمین کے یہاں فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور رب العالمین اس فرشتے سے پوچھتا ہے اس انسان کے بارے میں جس کے پاس وہ فرشتے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، کچھ فرشتے رات کے لیے، کچھ فرشتے دن کے لیے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور رب العالمین ان کی ڈیوٹیوں کو چینج کرتا ہے فجر اور عصر کے وقت میں۔
جب فجر اور عصر کے وقت میں ڈیوٹیاں بدل کر فرشتے آتے ہیں رب العالمین کے بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی, تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون, کہ رب العالمین ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹیوں کو چینج کرتا ہے. یہ اہم ترین وقت ہے, یہ اہم ترین وقت ہے. لہذا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جو شروع کے جو اوقات ہوتے ہیں انسان اس میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ہی اگر اسکول میں پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو تو شروع کے جو گھنٹی جو پیریڈ رہتے ہیں وہ عمومی طور پر زیادہ اہمیت والے پیریڈ ہوتے ہیں. رب العالمین کے نزدیک بھی وہ زیادہ اہمیت والا وقت ہے, فجر کا وقت اور عصر کا وقت رب العالمین کے یہاں بہت اہم ترین وقت ہے. اسی لیے رب العالمین فرشتوں سے باقاعدہ ان اوقات کے بارے میں سوال کرتا ہے, ان اوقات کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا. اس طریقے سے جریر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر, آج کے دن جس طریقے سے تم اس چاند کو بلا شبہ دیکھ رہے ہو اور بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے, اسی طریقے سے تم جنت میں بھی اپنے رب کو اسی طریقے سے دیکھو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھو اس بات کی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھ سکو اور تمہیں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے تو ضرور تم ایسا کرو. پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میرے بندے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کے ساتھ فجر اور عصر کو خاص کر لے. صبح کے وقت طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, یہ دونوں ہی اوقات اللہ رب العالمین نے ان دونوں اوقات کو خصوصی طور پر خاص کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ بات بھی اپنی ذہن میں رکھیے, یہ فجر اور عصر کی نماز اتنی اہم اور فضیلت والی نماز ہے کہ دنیا کے اندر رب العالمین نے سب سے پہلے جن نمازوں کا حکم دیا ہے وہ فجر اور عصر کی نماز ہی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام بھی یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے. اور یہی دونوں اوقات پچھلے تمام امتوں پر رب العالمین نے فرض کر دیا تھا, اور مزید 3 اوقات کو رب العالمین نے اس امت مسلمہ پر رحم کر کے زیادہ بڑھا دیا ہے تاکہ 5 اوقات کی نماز پڑھ کے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ مقرب بنا سکے, اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ ثواب حاصل کر سکے, اپنی زندگی کے جو چھوٹے سے اوقات میں انسان زیادہ برکت والے عمل کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے آپ کو خوش نصیب بندوں میں شامل کر سکے. یہ رب العالمین نے ہم پر رحم کیا ہے کہ رب العالمین نے ہم پر 5 اوقات کی نمازوں کو فرض کیا ہے. یہ مت سمجھیے کہ رب العالمین نے آپ پر جرم کیا ہے, رب العالمین نے آپ پر ظلم کیا ہے, یہ ہرگز نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو ضرورت ہے 2 ہی روپے کی, لیکن اگر آپ اس کو 5 روپے دیں گے تو یہ آپ کا احسان ہوا. یہ اور بات ہے کہ وہ انسان اس کو استعمال ہی نہیں کرتا تو اس کو کہاں سے فائدہ ہونے والا ہے. یہ رب العالمین آپ پر احسان کر رہا ہے, ہم پر احسان کر رہا ہے کہ رب العالمین ہمیں 5 اوقات کے نماز کے ادائیگی کے بدلے میں 50 اوقات کے نمازوں کو 50 نمازوں کے اوقات کی نمازوں کے اہتمام کی فضیلت اور ثواب ہمیں رب العالمین اپنے کرم اور احسان سے عنایت فرما رہا ہے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بارے میں اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے, صحیح مسلم کی روایت. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل, جو کوئی انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا. ومن صلی الفجر ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ, اور جو کوئی انسان فجر کے ساتھ عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے گویا اس نے رات بھر نمازوں کا اہتمام کیا. اللہ اکبر, اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت والی نماز. اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز فجر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے. رب العالمین نے ان دونوں اوقات کے نمازوں کے جماعت کے ساتھ پابندی کرنے والوں کو اتنا بڑا احسان کیا ہے رب العالمین نے ان پر کہ انہیں رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب رب العالمین فقط میں فری میں عنایت فرما رہا ہے. یہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے. اب جو کوئی انسان چاہے اس کو لے, جو کوئی انسان چاہے اس کو نہ لے. ہم میں سے بہت سے لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں, یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے
کہ رب العالمین نے اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بدلے میں جو چیز رکھی ہے وہ کسی انسان کو نہیں معلوم کہ فجر اور عشاء کی نماز جو انسان پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب رب العالمین نے کتنا زیادہ رکھا ہے. ایک تو ثواب رب العالمین نے ظاہر کر دیا کہ رات بھر قیام اللیل کا ثواب انسان کو ملتا ہے. دوسرا ثواب جو رب العالمین نے رکھا ہے وہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا ہے, وہ کسی انسان کو نہیں معلوم. صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا, کہ بے شک منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے. اگر انہیں علم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بدلے میں اللہ نے کیا رکھا ہے تو وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. گویا رب العالمین نے چھپا کر رکھ دیا ہے اس کا ثواب, اس کی اہمیت و فضیلت کو رب العالمین نے چھپا کر رکھ دیا ہے کہ کیا رب العالمین نے اس کی نماز کی فضیلت رکھی ہے, کیا اس کا ثواب رکھا ہے, کیا اس کا رتبہ رکھا ہے. رب العالمین نے اس کو پوشیدہ کر رکھا ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر منافقوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو منافق بھی اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے, اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آئیں گے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھٹنوں کے درد کا بہانہ لگا دیتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے کمزوری کا بہانہ لگا دیتے ہیں, بخار کا بہانہ لگا دیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے عالم کو دیکھیے. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص اگر بیمار بھی ہوتا تو اس کو اس کا دو کاندھوں میں اٹھا کر کے مسجد میں لا کر اس کے صف میں بٹھا دیتا, صف میں لا کر بٹھا دیتا. اگر کوئی انسان نمازوں میں کوتاہی کرتا بغیر کسی عذر کے تو ہم اس بات کا یقین کر لیتے کہ وہ انسان منافق ہے. آج بتائیے کن کن لوگوں کے بارے میں اس بات کا یقین کیا جائے کہ یہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے. یاد رکھیے فجر, عشاء اور عصر ان تینوں نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ظہر کی جو نماز ہے اور اسی طریقے سے مغرب کی جو نماز ہے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ظہر کے بدلے میں رب العالمین ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب عنایت فرما رہا ہے. مغرب کے ایک نماز کے بدلے میں رب العالمین 10 نمازوں کا ثواب عنایت فرما رہا ہے. یہی ہمارے لیے بہت بڑا ہے, یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کے حوالے سے 7 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت کے پیش نظر بچوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ بچوں کو بھی نماز پڑھواؤ. سنن نبی داؤد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوهم علیہا. بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں. جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور نمازوں میں کوتاہی کرے, پابندی نہ کرے, نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو, ان کی تربیت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچوں کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کے ذمہ داران, ان کے سرپرست, ان کے باپ ان پر ہاتھ اٹھائے, انہیں مارے, نماز پڑھنے پر انہیں مجبور کرے تاکہ وہ نماز کا بعد میں عادی بن جائے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں اسکول کے بارے میں اگر ہمارا بچہ کوتاہی کرتا ہے, لیٹ سے پہنچتا ہے, سبق نہیں سناتا ہے تو ہم مارتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن جب نماز کی بات آتی ہے, چھوٹا ہے بچہ, پڑھ لے گا نماز. سوچئے زیادہ اسکول بڑا ہے کہ زیادہ اللہ رب العالمین کا حق بڑا ہے, زیادہ یہ دنیا کی زندگی اہمیت والی ہے کہ زیادہ رب العالمین کا حق آخرت زیادہ اہمیت والی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو پہلے آپ نماز کو ترجیح دیں گے, نماز کو پہلے اہمیت دیں گے. نماز اگر آپ کا بچہ کوتاہی کر رہا ہے تو نماز کے بارے میں آپ تنبیہ کرتے ہوئے اسے ماریں گے, اسے ڈانٹیں گے, اس کو سزائیں دیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو پیسہ برباد کر رہا ہے, ہمارے بچے ہمارے پیسے برباد کر رہے ہیں, ہم اس لیے ماریں گے. اللہ کے حق کو برباد کر رہا ہے, نہیں ماریں گے, وہ اللہ دیکھ لے گا شاید. ہم یہ سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیے. دنیا کے عذاب کو بچہ سہ لے گا لیکن اللہ کے عذاب کو بچہ نہیں سہ پائے گا. اگر آپ صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیے, اور اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود نماز کا عادی بنائیے. اگر آپ نے آپ کو نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے جا بچے نماز پڑھنے کے لیے اور خود آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے بیان فرمایا تم وہ بات کیوں کہتے ہو
جو خود عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، گرچہ اس پر نماز کی فرضیت واجب نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود بھی نماز کا بچوں کو حکم دیا جائے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کے پیش نظر دوسری بات یہ بات یاد رکھے، جو انسان نماز پڑھتا حقیقت میں وہی مومن ہے۔ جو نماز انسان نہیں پڑھتا، پابندی نہیں کرتا، فجر اور عصر پڑھ لیا، مغرب عشاء چھوڑ دیا، فجر پڑھ لیا، ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑ دیا، آفس میں رہتا ہوں، ڈیوٹی کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا حق بڑا ہے یا ڈیوٹی اور آفس کا حق بڑا ہے؟ آپ کی زندگی سے زیادہ اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے حق۔ اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس زبان مبارکہ سے کسی انسان کے اوپر بد دعا نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عصر کی نماز چھڑانے کی وجہ سے کافروں کے اوپر بد دعا کیا کہ رب العالمین ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لخان ہو گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دیا۔ لیکن عصر کی نماز کو اہمیت اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دیا کہ اس کے چھڑانے کی وجہ سے کافروں کے اوپر جنہوں نے خندق کے موقع پر حملہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نمازوں کی اہمیت ہے، یہ نمازوں کی فضیلت ہے۔ جو کوئی انسان نمازوں میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ انسان منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں میں سستی نہیں کرتا۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو اگر انہیں بلایا جائے، اگر پولیس انہیں اگر کہہ دے، پولیس والے انہیں اگر کہہ دے کہ صبح 5 بجے آ کر کے ہمارے آفس میں آ کر کے سائن کر کے تمہیں جانا ہے، کوئی شخص کوتاہی نہیں کرے گا، باقاعدہ الارم رکھ کے جائے گا، پڑوسیوں کو بھی بول دے گا جگانا بھائی، جگ نہیں پایا تو، بیوی کو بھی بول دے گا، گھر والوں کو بھی بول دے گا نہیں جگ پایا تو جگانا مجھے۔ لیکن جب اللہ کے حق کی بات آتی ہے، حی علی الصلاح کی آواز بلند کی جاتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور نماز کے لیے اور نجات کے لیے، نجات کا راستہ اسی میں ہے، نجات تمہیں اسی میں ملے گی، اور نماز کے لیے نہیں جائیں گے، ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم اپنے بستروں کو پکڑ لیتے ہیں ہم۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرما دیا تھا کہ جو انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے جا سکتا، وہ انسان کیسے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ قبر سے اٹھ کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ناممکن ہے۔ جب ایسا انسان اپنی زندگی میں اپنی تمام تر خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ نے جب اختیارات دے دیے ہیں، اس وقت جب انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، ناممکن ہے کہ ایسا انسان قبر سے اٹھ کر جنت میں داخل ہو سکے۔ یاد رکھیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے باتیں بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ولا يذكرون الله الا قليلا، اور نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 2 منٹ میں ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، ذکر ہم بہت کم کرتے ہیں نمازوں میں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو 10 منٹ 11 منٹ لگ جاتا ہے، اگر اکیلے میں نماز پڑھنی ہو تو وہی نماز 4 منٹ میں ہو جاتا ہے، 5 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ کیا ہے ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا ہم اپنے کام کو ترجیح دے رہے ہیں؟ لہذا اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو کوئی انسان نماز پڑھتا ہے حقیقت میں وہی انسان پکا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے، اس کو شرک سے بچا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک پکے سچے مومن کے درمیان اور کافر و مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی انسان اگر نماز پڑھے گا وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان نماز کے حق کے مطابق نماز کے تمام حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ جس طریقے سے رکوع کرنا چاہے اس طریقے سے رکوع کرتا ہے، جس طریقے سے سجدہ کرنا چاہے اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے، تمام عبادات کو اس طریقے سے انجام دیتا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے مطابق انسان نماز پڑھتا ہے،
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ناممکن ہے کہ ایسا انسان شرک کرے, ناممکن ہے کہ ایسا انسان کفر کرے, ایسا انسان کفر میں نہیں لگا رہ سکتا, ایسا انسان شرک میں نہیں لگا رہ سکتا. تو تیسری اہمیت اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا, کفر سے اور شرک سے رب العالمین نمازیوں کو نجات دے دیتا ہے. اور چوتھی اہمیت دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے سلسلے میں جہاد کے بارے میں, جہاد بڑی عظیم ترین چیز ہے, جہاد بڑی عظیم ہے اسلام میں, وذروۃ سنامہ الجہاد, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسلام کی جو چوٹی ہے, چوٹی اسلام کی جو چوٹی ہے, اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ جہاد ہے, وہ جہاد ہے. اللہ کے نبی نے جہاد کو بیان فرمایا. لیکن اگر کوئی انسان جہاد نہیں کرتا ہے, گھر میں بیٹھا رہتا ہے, اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں اس کو گھر سمیت جلا دوں. کوئی انسان حج کرنے کا طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتا ہے, اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا میں اس کو گھر سمیت جلا دوں. روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, تب بھی اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا میں اس کو گھر سمیت جلا دوں. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. کوئی نماز عشاء اور فجر سے زیادہ منافقوں پر بھاری نہیں ہوتی اگر انہیں علم ہو جائے عشاء اور فجر کی نماز کا کہ اللہ نے اس کے اندر کیا چھپا رکھا ہے, وہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لقد حممت ان آمر المؤذن فیقیم ثم آمر رجلا یؤم الناس. میرا ارادہ یہ بنتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں کہ اقامت دو اور کسی اور آدمی کو میں کھڑے کر دوں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ثم آخذ شعلا من نار, اور میں آگ کا شعلہ اپنے ہاتھوں میں لوں. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فأحرق على من لا يخرج الى صلاة بعد. جو کوئی انسان اذان سننے کے بعد بھی نماز کے لیے مسجد کی جانب نہیں آیا, اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا, ایسے لوگوں کو میں اس کے گھر سمیت جلا دوں, جلا دوں ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو اس کے گھر سمیت ہی میں جلا دوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہ نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. یہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے مسلمانوں, لیکن سب سے زیادہ ہم جس چیز میں کوتا ہے وہ ہے اللہ کا سب سے بڑا حق نماز. نماز کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کوتا ہیں. آج دنیا کے اندر, آج جس طریقے سے میں آج دیکھ رہا ہوں جمعہ میں, اگر اس طریقے سے ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز میں بھی آ جائے مسلمان, تو میں کسی ایک انگریز کا پڑھ رہا تھا, اس انگریز کی تمام ایک مقالے کا کسی ایک عالم دین نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان جمعے کی طرح تمام نمازوں میں آنا شروع کر دیں تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا ہوگا کہ اب مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے تیار ہے, اب مسلمان پوری دنیا میں حکمرانی کریں گے, اب انہیں حکمرانی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے, آج پوری مسجد ابھی بھری ہوئی ہے, لیکن عصر کی نماز کا وقت ہوگا 3 صف لوگ آئیں گے, بمشکل 3 صف آئیں گے. جمعہ کی نماز میں بھی سب لوگ نہیں آتے, بہت سے لوگ اپنے اپنے آفسوں میں اپنے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, اور بہت سے ویڈیوز کے اندر یہ باتیں آتی ہیں, تعجب ہوتا ہے, کہتے ہیں عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے, نہیں معلوم. اللہ اکبر. افسوس ہے امت مسلمہ پر, تف ہے کہ سب سے اہمیت والا جو عمل اسلام کے اندر ہے اسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم. صرف بکرے ذبح کرو اور کھا لو, اسی چیز کے لیے عید آتی ہے. عید اللہ رب العالمین کے حق کے مطابق اگر کوئی انسان مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. نمازوں کے بارے میں آپ کو بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کے پیش نظر 5ویں بات, یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم, ہولناک جہنم تیار کر رکھا ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. ولید بن مغیرہ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بیان کرتے, پیچھے سے ولید بن مغیرہ بعد میں آتا جب اللہ کے نبی چلے آتے, اور کہتا کہ جن کی باتوں کو تم نے سنا ہے وہ بہت بڑا پاگل ہے, جادوگر ہے, شاعر ہے, اس نے فلاں فلاں شخص سے باتوں کو سنا ہے. اللہ رب العالمین اس پر اس قدر ناراض ہوا, اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر, اس بدبخت کو میں سقر میں داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ کسی چیز کو باقی رکھنے والی ہے نہ کسی چیز کو چھوڑنے والی ہے. یعنی لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں زندگی ہوگی نہ وہاں کسی کو موت ہوگی. اتنی بھیانک جہنم. اور اسی سقر میں اللہ تعالیٰ فرعون کو داخل کرے گا, حامان کو داخل کرے گا, ابی بن خلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی, لیکن آپ کو معلوم ہے کسی انسان کو اللہ کے نبی نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے,
صرف ایک شخص کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, صرف ایک انسان کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اس بدبخت کا نام ہے ابی بن خلف. ابی بن خلف, اللہ کے نبی نے اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ بھی سقر میں داخل ہوگا, اور وہ انسان بھی سقر میں داخل ہوگا جو نمازوں میں سستی کرتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا. صحیح ابن حبان کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات. جو انسان نماز پڑھتا ہے اس انسان کے لیے قیامت کے دن نور ہے, دلیل ہے, نجات ہے جہنم کی آگ سے, کامیاب ہو جائے گا ایسا انسان. ومن لم یحافظ علیہا, اور جو کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی روشنی نہیں, کوئی دلیل نہیں, اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی اس کا نجات کا ذریعہ نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَف. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسا انسان جہنم میں داخل کیا جائے گا قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ. کون ہے جو فرعون کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ اگر نہیں پسند کرتے تو آج کے بعد سے فوراً توبہ کر لو, ابھی سے نمازی بن جاؤ. اللہ رب العالمین بارگاہ کھلا رکھا ہے, اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ ابھی کر لو, رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. موت کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لو. اس کی چھٹی اہمیت و فضیلت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے بہت سے دنیا کے اندر اعمال رکھے ہیں, لیکن سب سے پہلے جس عمل کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, جس چیز کا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ ہے نماز. اور جو کوئی انسان نماز میں کامیاب ہو گیا فقد افلح وانجح, ایسا انسان نجات پا گیا, کامیاب ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کوئی انسان نماز میں پھنس گیا ایسا انسان تمام چیزوں میں پھنس جائے گا, فقد خواب و خسر, ایسا انسان نقصان اٹھائے گا اور خسارہ اٹھائے گا. ساتویں اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا انسان قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا. قبر کا ایک بھیانک عذاب ہے. سمورہ بن جندب سے ایک لمبی روایت میں موجود ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ایک شخص کو پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے. ایک شخص سامنے کھڑا ہے اور سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, اس کو ایک بہت بڑا پتھر لے کر کے ایک آدمی زور سے مار رہا ہے, اس کا سر کچل جا رہا ہے, اور اتنا زور سے مار رہا ہے سامنے کھڑا ہوا شخص کہ پتھر دور تک لڑک کر چلا جا رہا ہے. پھر وہ انسان اس پتھر کو لانے جا رہا ہے, تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جا رہا ہے. پھر آ رہا ہے, وہ پتھر لے رہا ہے, اس کے سر پہ زور سے مار رہا ہے, اور پھر دور لڑک کر چلا جا. اللہ اکبر, سوچیے کتنا زور سے مار رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ کس انسان کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے, کس انسان کو اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اما الذی یسلق رأسہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کو آپ نے دیکھا, جس انسان کو دیکھا آپ نے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے, بالحجر, پتھر سے کچلا جا رہا ہے, یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ, یہ وہ بدبخت ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن قرآن کے علم کو اس نے بھلا دیا. یہ وہ بدبخت ہے کہ رب العالمین کے حق کے لیے یہ نمازوں کو آیا نہیں کرتا تھا. وینام عن الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کے اوقات میں یہ سویا کرتا تھا. عشاء کی نماز میں اگر سوئیں گے انجام یہ ہوگا موت کے بعد. فجر کی نماز کے لیے آپ سو جائیں گے, نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, آپ کا انجام قبر میں یہ ہوگا, سر کو کچلا جائے گا, اور اتنا بھیانک طریقے سے پتھر سے کچلا جائے گا کہ پتھر دور تک لڑک کر چلا جائے گا. آپ اندازہ کر لیجئے, ایک ہتھوڑا مار کر اپنی انگلی میں دیکھ لیجئے کتنا زور سے مار پڑتا ہے, پھر اندازہ لگا لیجئے ایک چھوٹا سا ہی پتھر لے کر کے سر کو مار کر دیکھ لیجئے کتنا زور سے مار پڑتا ہے. جب ایک بہت بڑا پتھر لے کر کے سر کچلا جائے گا تو انجام کیا ہو سکتا ہے, کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. اتنے بھیانک عذاب سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں, اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, نماز کے پابند بن جائیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان نماز کا پابند بن جائے گا ایسے انسان کو دنیا میں بھی نجات ہے, آخرت میں بھی نجات ہے, ایسا انسان کامیاب انسان ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے تو مجھے اور پھر ہم سب کو نماز کا پابند بنے رہنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں اپنے اولادوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست و احباب کو نماز کے لیے بارہا کہنے اور انہیں نماز کی صحیح معنوں میں تربیت دینے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمارے ذریعے اپنے دوستوں کو
نماز کا پابند بنانے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں تو ہمیں نجات عنایت فرما, ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما, ہر قسم کی فتنے اور شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.